بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے جو بچے کی فریاد پر علامہ اقبال صاحب کی نظم تھی وہ پڑھی اور اس میں اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، اور اس کو آپ زبانی یاد کریں۔ آج ہم پڑھیں گے نیوٹن کا کارنامہ۔ نیوٹن ایک سائنسدان تھا اور دنیا میں مشہور شہرت حاصل کی انہوں نے، اور دنیا میں ان کا نام ابھی بھی سنہرے الفاظ سے لکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری، ان کی سوانح اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو ہمیں یہ سبق بہت اچھی طرح سے دھیان سے پڑھنا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی بڑے شخص یا کسی بڑی شخصیت، پرسنالٹی کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے اندر وہ محنت، وہ لگن، وہ شوق پیدا کریں جس سے آپ بہت بڑے انسان بن سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 7ویں کتاب، اردو کتاب سے، نیوٹن کا کارنامہ۔ یہ ہمارا عنوان ہے۔ نیوٹن اس دنیا میں جب وہ پیدا ہوا ہے اس وقت 1642 عیسوی 1642 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر وہ دنیا میں زندہ رہے، اپنے کارنامے دکھاتے رہے، محنت کرتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے، اور تعلیم کے کارنامے دنیا کو کچھ دے کر کے گئے ہیں۔ انسان کو دنیا کو کچھ دینا چاہیے۔ اب یہاں پر ان کی پھر آخری جو وفات ہوتی ہے، اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ 1727 عیسوی میں وہ فوت ہو گئے، یہ مر گئے، انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے ان کے زندگی کے بارے میں۔ کتاب میں جو سبق لکھا ہے، آپ کتاب اپنے سامنے رکھیں اور اس کی طرف دھیان سے دیکھیں۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے۔ ہم روز باغ میں جاتے ہیں، جب وہاں پھل تیار ہوتا ہے، سیب وغیرہ، تو وہ گرتے ہیں۔ عام طور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اب دیکھنے اور دیکھنے میں فرق ہے۔ نیوٹن نے بھی یہی سیب دیکھا جو ہم دیکھتے ہیں گرتے ہوئے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ جب انسان دنیا کی چیزوں پر غور و فکر کے ساتھ سوچیں گے تو اس میں ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اصل انسان کا دماغ ہے، سوچ ہے، کیونکہ اس واقعے سے سائنسدان نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے۔ کشش ثقل کس کو کہتے ہیں؟ کشش یعنی جس طرح میگنیٹ ہم سامنے رکھتے ہیں، اس کے سامنے کوئی چیز لوہے کی رکھتے ہیں تو وہ میگنیٹ اس چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی انسان کوئی چیز اوپر پھینکتا ہے، پتھر ہم اوپر پھینکتے ہیں تو وہ سیدھے زمین کی طرف کیوں آ جاتی ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہی انہوں نے کشش ثقل کہتے ہیں، کوئی وزنی چیز کیوں زمین کی طرف گر کے آ جاتی ہے؟ پتھر اگر سیب گرا تو وہ اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا گیا؟ ہینگ کیوں نہیں ہوا؟ یعنی تو لٹک کیوں نہیں گیا؟ نیچے کیوں گر آیا؟ تو اسی کو ہم کشش ثقل کے کہتے ہیں۔ وہ کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے نیوٹن نے، جنہوں نے آج کل کی سائنس کے سارے خد و خال کی ترتیب دی۔ تو یہاں پر خد و خال یعنی اس کے جو خد کہتے ہیں انسان کے جسم کو، یعنی چہرے کو، اور خال کہتے ہیں اس کے جو ہے چمڑا ہوتا ہے، کھال ہوتی ہے۔ تو ماڈرن سائنس جسے گلیلو
اور اس کے پیش رو نے، پیش رو کہلاتا ہے میں نے پیروکار، اس کے پیش رو نے اپنے خون سے سینچا تھا. یعنی ماڈرن سائنس، جو ہم سائنس پڑھتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں، جیسے ہم لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اس میں ساؤنڈ کے بارے میں، یہ ساؤنڈ کیسے بنا ہے. اسی طرح سے ہم وہ ریئیکشن کہتے ہیں، ریئیکشن کیا ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے اصول آپ نے سائنس میں چیپٹر پڑھتے ہوں گے اور آگے چل کر پڑھیں گے بھی. نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا. یعنی نیوٹن نے تو بعد میں یہ سیب کو گرتے ہوئے دیکھ کر کے اس سے جو ہے کشش ثقل، یعنی اس کے جو وزن کی جو کشش ہے وہ ایجاد کی. لیکن اس سے پہلے بھی سائنٹسٹ گزرے ہیں، سائنسدان، جو گلیلو اور اس کے بہت سارے شاگرد تھے. اب یہیں پر کہتے ہیں کہ نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا. یعنی پودا تو لگایا تھا گلیلو نے، اور اس کو اب تناور پھلدار کس نے بنایا؟ وہ گلیلو نے، جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا. یعنی انسان جب کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. نیوٹن کے عہد میں ریاضی کہلاتا ہے ایکسرسائز، جس طرح ہم ریاضی میتھس کو کہتے ہیں. نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے. 1642 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلو دم توڑ رہا تھا، اس کو اب عجیب معاملہ ہے دنیا کا کہ اچھے لوگوں کو بھی جو جیل کی دنیا دکھاتے ہیں. تو روم کی جیل میں رومیوں نے اس کو جیل ڈال دیا. انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضرہ کا بابائے سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا. ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی. نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا. اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا. کہتے ہیں کہ جب یہ نیوٹن پیدا ہوا تو یہ بہت ہی کمزور ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا. تو ہم لوگ یہ عجیب انسان کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اگر کمزور ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے آپ، یہ بھی نیوٹن بھی کمزور اور لاغر بچے کی شکل میں دنیا میں آیا اور دنیا میں بڑا نام پیدا کیا، بہت بڑا کارنامہ کیا. آج ان کو بلکہ جب تک یہ دنیا قائم ہے اور یہ دنیاوی علوم چلتے ہیں اس وقت تک ان کا نام اچھے الفاظ سے لیا جائے گا، کیونکہ اچھا کارنامہ کیا. اگرچہ وہ یعنی مسلمان نہیں ہوئے لیکن اپنے کارنامے سے وہ دنیا میں ابھی بھی پہچانے جاتے ہیں. تو یہاں پر اصل دنیا تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو دنیا میں کچھ کارنامہ دکھائے، کچھ کام کرے. پھر آخرت کے اعتبار سے ایمان ایک بہت بڑی طاقت اور محبت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ہدایت دے وہ تو الگ بات ہے، لیکن کارنامہ جو بھی دے تو وہ کارنامہ بہرحال دنیا میں مانا جائے گا، اس کی ویلیو ہے، اس کی عزت ہے. تو پھر جب ان کے جو ہے والد ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی. یعنی پھر اس کی ماں نے دوسری شادی کی، پھر ان کی تربیت ان کی دادی نے کی. جس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، وہ ان کا کیا مطلب معاملہ تھا. جب وہ 14 سال کے تھے کیا کرتے تھے وہ؟ آپ بھی اسی عمر میں ہے، 14 سال کی عمر ہے. آپ بچوں کی بھی 14 سال اس وقت عمر ہے اور 13-14 یہی عمر ان کی بھی تھی. وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، یعنی چھوٹے چھوٹے کھلونے خود وہ بناتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے. کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا،
جس طرح آپ لوگ بھی اپنے ڈائری پہ شعر لکھتے ہیں، اپنے اچھے اچھے جملے لکھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی یہی کام بچہ کیا کرتا ہے، بچے کا یہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کا یہی کام ہے کہ مضمون لکھنا اور کتاب کاپیوں پر کھلونے بنانا اور پینٹنگ کرنا، اسی طرح سے وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، کوئلے سے یعنی کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان أسۍ ژِنیو سۭتۍ اوس دیوارن پٮ۪ٹھ تصویر بناوان تٔمۍ سُنٛد، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی نہ کہ سائنسدان، اس کی ماں اس کو یعنی پینٹر بنانا